2018 میں آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے، لیکن آج اگر بلہ ان سے چھنا ہے تو ان سے پوچھیں آپ کہ آپ نے یہ جب آپ کو کہا گیا 1 سال پہلے کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی یا جو آپ کے اندر داخلی جو انتخابات ہے وہ کروائیں، کیوں نہیں کروائے انہوں نے؟ کیوں نہیں الیکشن کمیشن کی ساری جو انہوں نے ضروریات پوری کی؟ بلہ اگر ہوتا تو ہم اپنا شیر بلے کا مقابلہ کرتا جس طرح ماضی میں کرتا رہا. اب اگر بلہ نہیں ہے ان کے اپنی غلطی کی وجہ سے تو اس کے قصوروار ہم تو نہیں ہیں. 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت تھی آپ کی، اس میں الزام یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان اس 16 ماہ میں زیادہ آیا. ایک تو سوال یہ ہے جی اس کا کیا الزام آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ ماضی کے جو آپ کے دوست تھے پاکستان پیپلز پارٹی والے، وہ آج کل بہت محبت کے پھول آپ پہ نچھاور کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے جی؟ دیکھیے بھٹی صاحب، مہنگائی جو 2017-18 میں تھی وہ سارے اشاریے آپ کو علم ہے، میں وقت نہیں ضائع کرتا. تاریخ کی سب سے کم سطح پر مہنگائی یا جس کو انفلیشن کہتے ہیں وہ نواز شریف کے دور میں تھی 3.5%. اس کے بعد جب 2018 میں ایک سازش کے ذریعے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا گیا تو آپ نے دیکھا ان 4 سالوں میں کیا ہوا. میں نے بتا چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ چینی جو 52 روپے پہ تھی وہ 100 روپے کو کراس کر گئی. جو آٹا جو 35 روپے کلو تھا وہ کہاں آسمانوں سے باتیں کرنے لگا. چینی انہوں نے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی، گندم ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی، ڈالرز اربوں ڈالر ضائع کیے، لوگوں کی جیبوں میں ونڈ فال پروفٹ گئے. پھر جو حقائق سے منہ نہیں چرانے چاہیے، عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، یہ میں مانتا ہوں، اس سے اپنے قیمتیں ضرور بڑھی، اس کا ایک فیکٹر ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا اور دیکھا کہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا تو بغیر کسی بجٹ کے اربوں خربوں انہوں نے ضائع کر دیے. تو یہ جو مس مینجمنٹ تھی، جب ہم نے اقتدار سنبھالا اور 16 پارٹیز کی 13 پارٹی کی ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، تو دن رات ہم نے کافی کوششیں کی. سیلاب سے ہم نمبردار آزما ہوئے، 100 ارب روپے ہم نے خرچے دن رات میں ہمارا ہر جگہ پہنچا. کوئی احسان نہیں تھا، میرا یہ فرض تھا. جو ایک ماضی کی بھی جب سیلاب آئے پنجاب میں تو آپ نے دیکھا میں ایک حقیر خدمت کرتا رہا. IMF کا تھا، مہنگائی کا تھا، یہ ایک بڑے بڑے چیلنجز تھے جس کو ہم نے فیس کیا. سفارتی تعلقات بری طرح مجروح ہو گئے تھے، فورن ایکسچینج ریزرو ہم نے کر لیتے. تو مہنگائی جو تھی بالکل میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن کیا یہ مہنگائی ہم جان بوجھ کر لے کے آئے؟ جو ماضی سے اس PTI کی حکومت سے ہمیں جو ورثے میں ملا، ہم نے بھرپور کوشش کی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. میں نے آپ کو پھر کہا کہ اگر IMF کا معاہدہ نہ ہوتا، اس کی کڑی شرائط تھی کہ بجلی کی قیمتیں آپ کو بڑھانی پڑیں گی، آپ کو گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. اگر یہ ہم نہ مانتے تو معاہدہ نہ ہوتا، آج ملک کا شرازہ خدا نہ خواستہ بکھر گیا ہوتا معاشی لحاظ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. میں اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں. تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو دیکھیں گے کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں وہی دور ترقی اور خوشحالی کا واپس آئے گا. اور جو پھولوں کی بات کی آپ نے، تو پھول جو ہیں پھول ہوتے ہیں، اس کی خوشبو سے پورا چمن مہکتا ہے. سر ایک تو بات یہ ہے کہ ملکی مسائل بہت گمبھیر ہیں، تو اللہ کے فضل سے آپ میں اور میاں صاحب میں یہ ایبلٹی تو ہے کہ آپ چیلنجز کو فیس کر کے ان کو سلوشن نکال لیں گے، مگر کیا یہ سادہ اکثریت سے ممکن ہو پائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ شہباز صاحب جو ہے وہ نون لیگ کی سیاسی ساکھ کو بچا گئے ہیں، کیونکہ ملک اس وقت مزاحمت کا متحمل نہیں ہے، مفاہمت کا متحمل ہے. تو میرا کوشچن وہی ہے کہ کیا سادہ اکثریت سے ممکن ہو پائے گا یہ جو آگے آپ کو اگر گورنمنٹ ملتی ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں گا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے اپنا ویژن دیا اور کہا کہ ماضی کی تلخیوں کو بلا کر اب ہمیں سب کو مل کر سفر طے کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے کی
الحمدللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اب دل و دماغ میں ایک ہی بات رچ بس گئی ہے کہ یہ ملک بڑی عظیم قربانیوں سے مارز وجود میں آیا ہے. 76 سال بعد بھی آج بھی عام آدمی، غریب، یتیم، بیوہ، ان کے لیے علاج، تعلیم آج بھی ایک کا شجر ممنوع جسے کہتے ہیں وہ ہے ان کے لیے. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. نواز شریف کی سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے تو یہ امیر اور غریب کے درمیان جو خلیج ہے اس کو کم کرنا ہے اور غریبوں اور عام آدمی کے لیے زندگی آسان بنانی ہے، ان کو خوشحال کرنا ہے. آپ نے کہا نفرت کی سیاست کو ختم کریں گے، لیکن تحریک انصاف کے دور میں تقریباً 100 لوگ ایسے تھے جو ملک کی اشرافیہ تھی جن کو $4 ارب کے بلا سود قرضے دیے گئے تھے. اس حوالے سے قائمہ کمیٹی میں بھی معاملہ آیا تھا، بڑا کریٹیکل مسئلہ تھا. تو کیا آپ اس کو مستقبل میں ٹیک اپ کریں گے؟ کیونکہ کچھ لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور باقی کروڑوں کے عوام جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. دوسرا، اس وقت معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ $72 ارب 3 سال میں ادا کرنے ہیں پاکستان نے. تو کیا اس پوزیشن کے اندر آپ ہیں کہ آنے کے بعد ایسی پالیسیز بنائیں کہ $72 ارب اگلے 3 سال میں ادا کر دیں؟ یہ بڑے آپ کے پرٹیننٹ سوالات ہیں، بڑے اچھے. حمالیہ نما ہمارے چیلنجز ہیں، ان کو اتنا بڑا ان کو حل کرنے کے لیے ویژن چاہیے اور قومی یکجہتی چاہیے اور شبانہ روز محنت چاہیے. کیونکہ یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ بیٹھے بیٹھائے کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ ہمت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. 16 ماہ آپ کی حکومت رہی، وزیر اعظم تو آپ تھے، لیکن آپ کے ساتھ باقی کوalition پارٹنرز بھی تھے، پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں. تو اب کتنا مشکل یا آسان ہوگا ووٹر کے پاس جا کر انہیں کنونس کرنا کہ آپ ان مسائل کے ذمہ دار اکیلے نہیں ہیں اور آپ کے پاس ان کے مسائل کا اب شافی علاج ہے اور اب حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اکیلے نہیں، 13 جماعتوں کی یعنی اجتماعی کاوش سے میں سب کو کریڈٹ دیتا ہوں. اگر سیلاب سے ہم دن رات ہم نے ان کو فیس کیا تو میں نے اکیلے نہیں، اجتماعی 13 جماعتوں کی کاوشوں سے. اگر سفارتی تعلقات الحمدللہ دوست ممالک سے، برادر ممالک سے ہم نے ٹھیک کیے تو میں نے اکیلے نے نہیں، اجتماعی کاوشوں سے. بس یہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دے دی ہیں، باقی بات آپ سمجھ گئے. SIFC یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں معاشی بحران سے نکال سکتا ہے.